अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका निसार। आजकल पाकिस्तान के अंदर सारी की सारी जगह पर एक ही डिस्कशन हो रही है और वो ये है कि पंजाब की सियासत के अंदर क्या होने वाला है। पंजाब की सियासत में जो सियासी रस्साकशी थी उससे आगे मामला बढ़ गया, अब लॉफेयर की तरफ चला गया, यानी लीगल वॉरफेयर की तरफ। दो जमातें आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी हैं बेसिकली, और दो जमातों से मतलब मेरा ये है कि दो पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं, दो फरीकैन। और फरीकैन, फरीक नंबर 1 है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLQ, फरीक नंबर 2 है PMLN पीपल्स पार्टी और उनके सारे इत्तेहादी। इस टाइम पे पंजाब असेंबली को तहलील करना है या नहीं करना, क्या करना है, इसके ऊपर मसला बना हुआ है। इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया था कि इस जुम्मे को पंजाब असेंबली और KP की असेंबली दोनों इकट्ठी तहलील कर दी जाएंगी, लेकिन एक हफ्ते का गैप देना खान साहब को बड़ा भारी पड़ गया है। शायद खान साहब उसी टाइम पर तहलील कर देते या उससे अगले दिन तहलील कर देते तो मामला किसी तरफ लग जाता और खान साहब के ऐन मंशा के हिसाब से मामला तय पा जाता, यानी असेंबलियाँ तहलील हो जाती। उसके बाद तकरीबन 550 के करीब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशस्तें और बाकी सारी नशस्तें, क्योंकि असेंबली तहलील हो गई फिर तो ख़त्म हो गया मामला, फिर सारी नशस्तों के ऊपर दोबारा इंतखाबात कराने पड़ते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके बारे में वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि 22 अरब रुपए लगेंगे। आज सूरत हाल क्या चलती रही जी कि आज 4 बजे का टाइम दिया था राना सनाउल्लाह साहब ने, कहा था कि अगर 4 बजे तक 4:30 बजे तक स्पीकर कौमी असेंबली के इजलास के बुलाने के बाद ऑब्वियसली CM पंजाब असेंबली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेते तो फिर हम उनको बेसिकली उनके दफ्तर को भी सील कर देंगे और वो CM नहीं रहेंगे, फिर उनको डीनोटिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन किस आर्टिकल के तहत, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 130 है, उसका सब आर्टिकल है 7, कहता है कि जी द चीफ मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, बट द गवर्नर शैल नॉट एक्सरसाइज हिज पावर अंडर दिस क्लॉज अनलेस ही इज सैटिस्फाइड दैट द चीफ मिनिस्टर डज नॉट कमांड द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, इन विच केस ही शैल समन द प्रोविंशियल असेंबली एंड रिक्वायर द चीफ मिनिस्टर टू ऑब्टेन अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द असेंबली। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि गवर्नर साहब को लगा कि जी अब तो चीफ मिनिस्टर के पास सारे के सारे मेंबर्स की कमांड नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कमांड नहीं करते कॉन्फिडेंस को, इसलिए उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों लेना पड़ेगा, कुछ चीदा चीदा जो वजूहात बताई हैं उनके अंदर से दो मैं आपके सामने रख देती हूँ अपने खत के अंदर। उन्होंने कहा कि जी एक तो वो वजीर सूबाई वजीर जो कि अभी रिज़ाइन करके गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग हैं जो कि चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब पे कॉन्फिडेंस नहीं रखते। दूसरी बात जो है वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि मैं 3-4 महीने तो यानी मार्च तक तो किसी भी तरीके से असेंबलियाँ तहलील नहीं करूँगा। ये एक इंटरव्यू में उन्होंने बात कही थी। इसका मतलब ये है कि उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आज अगर असेंबली तहलील करें तो मामला सही सिमत में जाएगा, यानी वो कॉन्फिडेंस नहीं कमांड करते तमाम के तमाम हाउस का। इसके बाद से मसला शुरू हुआ और ये जो कहा कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेने का तहिया किया हुआ है इस टाइम पर, एट दिस पॉइंट इन टाइम। 4 बजे तक कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, 5 बज गए, 6 बज गए, राना साहब ने कहा डी नोटिफाई कर देंगे। अब बहुत सारे वकील हैं, बहुत उनकी मुख्तलिफ आ रहा है। शायद उस्मानी साहब कहते हैं कि नहीं अब वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, ही सीजेस टू बी द चीफ मिनिस्टर। और वो क्यों कहते हैं वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं जी पंजाब असेंबली के, उसके अंदर 22 पॉइंट नंबर 22 वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन चीफ मिनिस्टर, उसका सब पॉइंट है 7। वो कहते हैं कि जी इफ ऑन द डे फिक्स्ड बाय द गवर्नर फॉर ऑब्टेनिंग अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द असेंबली अंडर 1 क्लॉज 7 ऑफ आर्टिकल 130 of the Constitution, the Chief Minister refrains from doing so, it shall be deemed that he does not command the confidence of the majority of the members। यानी एक तरह से ये कहा जा रहा है कि साफ साफ जी उन्होंने रिफ्रेन किया है, रिफ्रेन करने की वजह से वो कॉन्फिडेंस नहीं कमांड करते। शायद उस्मानी साहब ये कह चुके हैं ऑलरेडी, बहुत सारे शोज़ पे कह चुके हैं, मेरे शो पे भी कह चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि दूसरी तरफ का भी एक मौक़िफ़ है और वो दूसरी तरफ का मौक़िफ़ मैं आपके सामने रखूँगी। लेकिन बात यह है कि 190 अरकान इस टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, और दूसरी तरफ जो है 180 अरकान है। 10 अरकान का गैप है। ये जो 10 अरकान है किस तरीके से पूरे किए जाएंगे। आज के दिन ये बात हो रही थी कि एटलीस्ट पक्का भी 187 अरकान ऐसे हैं जो कि चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही के साथ पक्के हैं, लेकिन 186 मेंबर्स चाहिए, यानी एक अभी भी ज़्यादा है। लेकिन मसला यह है पाकिस्तान की सियासत में 1-2 लोगों को तोड़ना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए इस टाइम पर थोड़ा सा ज़रा पुल सिरात वाली सिचुएशन बनी हुई है। हमारे साथ इस टाइम पर मौजूद हैं अज़हर सिद्दीक़ साहब, सीनियर लॉयर हैं और ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी दफ़ा रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं अदालतों के अंदर। अज़हर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द वीडियो। अज़हर साहब, ये आर्टिकल 130
سب سیکشن 7 اس کے اوپر سوالات بہت سارے اٹھ رہے ہیں کہ دیکھیں جی گورنر اپنے پلیجر اپنی چوائس سے کسی سی ایم کو یہ کہہ سکتا ہے کہ جی جا کے ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور ووٹ آف کانفیڈنس پھر سی ایم کو لینا پڑے گا، اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو پھر پرویز الہی صاحب نے آج 4 بجے تک ٹائم دیا ہوا تھا گورنر صاحب نے، کیوں نہیں لیا ووٹ آف کانفیڈنس؟ کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہو گئی؟ بنیادی طور پر ایک بات تو بڑی واضح طور پر ہے کہ اس میں کسی جگہ بھی اگر آپ دیکھیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے 48 گھنٹے میں 24 گھنٹوں میں. آئین کا آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 از ویری کلیئر. 3 چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں. ایک تو ہے سیٹسفیکشن، یعنی میجورٹی کے کانٹیکس میں سیٹسفائی کرنا ہے. خالی یہ نہیں کہہ دینا طوطا مینا کی کہانی بجا کے کہ نہیں جی آپ تو آپ پاس ہے ہی کچھ نہیں. یہ نہیں ہے آپ کو وہ آپ دو دیکھ لیں میجورٹی کی، پھر سیٹسفیکشن. تیسرا ہے سمن کرنا ہے ہاؤس، اجلاس سمن کرنا ہے. اب اجلاس سمن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بلائیں گے آپ. اب جب اجلاس بلائیں گے تو لوگوں نے آنا ہے. کہاں سے آنا ہے، کدھر سے آنا ہے، کیسے آنا ہے. یہ 48 گھنٹوں کی فلسفی میری تو سمجھ سے باہر ہے جی. میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ، اور ویسے بھی جب اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہو تو تب بلایا جا سکتا. میں نہیں کو سمجھتا. اچھا یہ اسمبلی کا اجلاس، اظہر صاحب مسئلہ یہ ہے یہ بجٹ کا اجلاس جو ہے پچھلے 4 مہینے سے چل رہا ہے، کوئی خاص کام نہیں ہو رہا. لیجسلیشن رکی ہوئی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر. سائملٹینیسلی بھی تو کر سکتے ہیں نا. یہ گورنر صاحب کے اوپر کوئی انکمبنسی تو نہیں ہے کہ اگر سیشن چل رہا ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. پھر وہ تو پھر بھی کہہ سکتے ہیں آرٹیکل 130 کے حساب سے. نا دیکھیے بات بڑی واضح ہے کہ یہ والا جو اجلاس ہے یہ اجلاس گورنر نے بلایا ہوا تھا. اچھا، گورنر نے کال کیا تھا تو گورنر کو اختیار تھا کہ اس کو پرو کر دیتے. گورنر اختیار ہے اس کو پرو کر سکتے تھے، گورنر نے کیا نہیں. اچھا، یعنی اتنے عرصے سے اگر وہ محسوس کر رہے تھے تو بیٹھ کر یہ کر سکتے تھے، پرو کر دیتے، پرو کر کے دوبارہ اجلاس بلا لیتے. اور وہ تو ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے. اور وہ تو بنیادی طور پر جو آئینی اختیارات تھے وہ تو خود انہوں نے بدنیتی پر مبنی کر دیے. یعنی ایک تو طوطا مینا کی کہانی، ایک سیٹسفیکشن کوئی نہیں تھی، تیسرا اجلاس بلایا نہیں جا سکتا تھا، اور اجلاس بلانا بھی تھا تو 48 گھنٹے کیوں. یہ بزرگ بھٹو کے کیس میں یہ تقریباً طے ہو چکا ہے کہ یہ کم و بیش جو ہے یہ 10 دن کا اجلاس، 10 دن کا گیپ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے. اور پھر کمال کی بات ہے آپ فیڈرل گورنمنٹ کی بیٹھ کے بدماشیوں کو سپورٹ کرتے پھر رہے ہیں. آپ کو ملازم ہے فیڈرل گورنمنٹ کے، آپ کا ایک انڈیپینڈنٹ آفس ہے. آپ کو اپنا ذہن استعمال کرنا ہے، آپ کو 1000 بار چیزیں سوچنی ہے. آپ کا دفتر جو ہے وہ نان پارٹیزن ہے. آپ فیڈرل گورنمنٹ کی باتوں میں اس طرح نہیں آئیں گے. آپ جس طرح آپ بیٹھ کے کہ وہ آپ کو کہا جناب باتھ روم میں جانا ہے چلے جائیں، گھر بیٹھنا ہے گھر بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہوتا ہے. اظہر صاحب مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو سی ایم صاحب کی ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جی 4 بجے تک آپ اپنا ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں. وہ آپ کے حساب سے تو وہ غلط ہے، وہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. 48 گھنٹے والا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا 4 بج گئے، 4:30 بج گئے، اس ٹائم پر جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو 9:15 بج رہے ہیں، ابھی تک کوئی اس طرح کی بات سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہو، حکومت نے، جو وفاقی حکومت اور ان کے اتحادی ہیں، کوئی ڈی نوٹیفیکیشن کی بات نہیں آئی. 12 بجے کے بعد ڈی نوٹیفیکیشن کی بات کی کچھ بازگشت چل رہی تھی، وہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہے. ایسی سچویشن میں کیوں نہیں کیا حکومت نے فوراً ڈی نوٹیفائی؟ کیا اس کے اندر کوئی قانونی مسئلہ آ گیا؟ دیکھیے وہ اگر مثال کے طور پر یہ کرتے ہیں تو گورنر تو اپنا حلف توڑ دیں گے. جیسے میں نے آپ کو، گورنر تو بدنیتی آ گئی. گورنر کو کیا جلدی پڑی ہوئی ہے کہ گورنر بیٹھ کر، اور دوسری بات ہے کہ کیا کوئی اجلاس ہو رہا تھا؟ کیا کوئی اجلاس جاری تھا؟ اجلاس تو کر دی ہے ماسٹر نے، ہیڈ ماسٹر اسپیکر ہے، اس نے تو اجلاس سسپینڈ کر بھیج دیا 23 تاریخ کے لیے. تو اگر کچھ ہونا بھی ہے تو وہ تو جا کے 23 تاریخ کو ہوگا. 23 کو اجلاس ہوگا. ہو سکتا تھا کہ 23 والا دن اس میٹر کو ٹیک اپ کر لیا جاتا، لیکن اب انہوں نے اپنے آرڈر میں جو لکھ دیا تو وہ تو ختم ہوگی، ایفیکسی ختم ہوگی. وہ نئے سرے سے جائیں جا کر دوبارہ اعتماد کا ووٹ کے لیے کہہ دیں. آئین میں تو گنجائش تھی. یوسف زاک گیلانی کے کیس میں بھی یہ پرنسپل طے ہو گیا. پھر منظور بھٹو کے کیس میں ریزنیبلٹی کے اوپر یہ پرنسپل طے ہو گیا. تو بات کیا رہ گئی ہے یہاں پر؟ یہاں تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ آپ جب، اور میں نے جیسے پہلے بھی ایک دفعہ کہا ہے کہ یہ آپ نے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام بھیج دیا ہے اعتماد کا ووٹ اور عدم اعتماد کا ووٹ. جب عدم اعتماد کا ووٹ آ گیا تو پھر اعتماد کے ووٹ کی بات ہی ختم ہو گئی.
آپ تو پہلے اپنے آپ سیٹسفائی کریں کہ آپ کے پاس میجورٹی ہے ان کو گرانے کی، وہی آپ گرانا ہی چاہتے ہیں نا، تو جائیں جا کر پہلے وقت نہیں ہوگا تو اس کے بعد آ جائے گا اعتماد کے ووٹ میں. لیکن اب یہ اسپیکر نے فیصلہ کرنا تھا کہ اعتماد لانا ہے. اظہر صاحب، اسپیکر پاکستان تحریک انصاف کے، چیف منسٹر بھی پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے پی ایم ایل کیو کے، تو ایسی سچویشن میں دوسری سائیڈ کہہ رہی ہے یہاں تو میچ فکس ہوا ہے، اسپیکر صاحب ان کو بچانے کے لیے ان کے عدم اعتماد اور اعتماد کے ووٹ کے کارروائی کو جو ہے وہ ڈیلے کرنے کے لیے سارا کام کر رہے ہیں. نہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ کر کیا رہی ہیں. یعنی اصولی سوال یہ نہیں ہے اسپیکر نے کون سا ایسا کام غلط کر دیا ہے. اسپیکر نے بالکل آئین اور قانون کے مطابق چلے ہیں، رولز آف پروسیجر میں جو طریقہ کار دیا ہوا ہے اس کے مطابق چلے ہیں. اصل میں تو گورنر کو اپنا ثابت کرنا ہے ان چیزوں کا کہ انہوں نے آئین کی اور قانون کی پاسداری کرنی ہے. رولز اب میں نے ایک سمپل سی مثال دے لیں، آئین کے آرٹیکل میں آرٹیکل 184 لکھا ہوا ہے یا فرض کریں 199 میں فنڈامنٹل رائٹس وہ آپ نے محفوظ بنانے ہیں، مان لیا بالکل محفوظ بنانے ہیں آپ نے آرٹیکل کے، لیکن اس کو عدالتوں نے چلنا کیسے ہے وہ تو نہیں وہاں لکھا ہوا. ٹھیک ہے، پروسیجر کی بات کریں لیکن پروسیجر، رولز آف پروسیجر، اظہر صاحب رولز آف پروسیجر پنجاب اسمبلی کے رولز آف پروسیجر ہیں 22 نمبر ووٹ آف کانفیڈنس ان چیف منسٹر، اس کا جو ہے وہ پارٹ 7 ہے. وہ کہتا ہے کہ if on the day fixed by the governor for obtaining a vote of confidence from assembly under clause 1 clause 7 of article 130 of the constitution, the chief minister refrains from doing so, it shall be deemed that he does not command the confidence of the majority of the members. اس کا مطلب یہ ہے، مطلب یہ کہہ رہا ہے بیسیکلی کہ گورنر نے کہہ دیا اور جو ٹائم فکس کر دیا اس کے اوپر اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس obtain نہیں کرتے تو پھر چیف منسٹر یہ تصور کیے جائیں گے کہ انہوں نے کانفیڈنس کھو دیا، انہوں نے ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے لوگوں کو. اور شائق عثمانی صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ جی چیف منسٹر ہیز سیزڈ ٹو بی دا چیف منسٹر، اب وہ چیف منسٹر نہیں رہے اس کی وجہ سے. اچھا میں چھوٹی سی بات بتاؤں، آئین پاکستان میں یہ لکھا ہے اگر ہم رولز آف پروسیجر کی بات ماننی ہے تو رولز آف پروسیجر کی پوری بات ماننی ہوگی. آپ صرف یہ نہیں کہ جو آپ کی پسند اور ناپسند کا آپ ڈال لیں. آئین پاکستان میں یہ کچھ لکھا ہے؟ بالکل نہیں لکھا. یہ رولز آف پروسیجر بھی تو وہیں سے آیا نا اظہر صاحب؟ نہیں، رولز آف پروسیجر بھی تو 73 کے آئین سے پروسیجر میں دیکھیں نا، رولز آف پروسیجر میں پھر یہ ہے کہ وہ اسپیکر کی مرضی ہے. جب آپ نے اگر رولز آف پروسیجر پہ اڈیپٹ کرنا ہے جانا ہے تو پھر وہ اسپیکر کی ماننی پڑے گی آپ کو. وہ اسپیکر ڈیسائیڈ کرے گا کہ کب آنا ہے. یہ گورنر کہاں سے آ گیا کہ 48 گھنٹے میں آؤ، 48 گھنٹے میں. لیکن اس پہ روشنی ڈالیں نا اظہر صاحب، اس پہ روشنی ڈالیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر نے جس دن کا کہا ہے آن دا ڈے فکسڈ بائی دا گورنر انڈر آرٹیکل 130 اینڈ کلاس 7، پھر اگر نہیں وہ چیف منسٹر لیتے، ووٹ نہیں لیتے تو پھر وہ کمانڈ نہیں کرتے میجورٹی. تو اس کے اندر اسپیکر والی بات نہیں لکھی، اسپیکر والی بات کدھر لکھی ہے اظہر صاحب؟ مجھے وہ کلیریفائی کریے گا. میں اسپیکر سمپل سی بات آپ کو بتا دوں کہ اجلاس چلانا ہے اسپیکر نے، ہاؤس چلانا ہے اسپیکر نے، ہیڈ ماسٹر نے اجلاس ختم کر دیا ہے. نہیں بند ہے یار، اجلاس ختم کر دیا ہے. اجلاس جب ختم ہو جائے گا تو کون سا وزیر اعلیٰ نے کس جگہ بیٹھ کر وزیر اعلیٰ کہاں اکٹھا کرے گا لوگوں کو. اور یہ رولز آف بزنس نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ وہ اسمبلی کا فلور ہوگا، اسمبلی کے اندر یہ سارا کچھ ہوگا. جب اسمبلی ہے ہی کوئی نہیں، اسمبلی کوئی بیٹھی نہیں، وزیر اعلیٰ کہاں سے چلا گیا؟ وزیر اعلیٰ کدھر سے لے ووٹ؟ وہ گھر پہ بیٹھ کے ووٹ تو نہیں لے گا. ٹھیک، یا تو اسمبلی کا اجلاس ہوتا، وزیر اعلیٰ نہ آتے، ممبرز نہ آتے، پھر تو بات مان نہیں جا سکتی تھی. کچھ کرنا ہوگا جائیں جا کر کریں اسپیکر کے خلاف. وزیر اعلیٰ میں تو کوئی ایسا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں سی ایم نے ریفرین نہیں کیا، جب سیشن آئے گا تو پھر اس معاملے کو آگے چلا دے گا. بالکل بڑی سیدھی سی بات ہے، بڑی لکھی بات ہے. رائٹ اظہر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا ویڈیو. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. لیکن ایک بات اب بھی یہی ہے کہ بہت سارے قانونی ماہرین کی آراء مختلف ہیں. اظہر صاحب کی رائے آپ نے سنی، بہت سارے قانونی ماہرین ہیں جو کہ اس سے مختلف رائے رکھتے ہیں. لگتا مجھے ایسے ہے کہ یہ معاملہ اب کورٹ میں ہی جائے گا، عدالت کے اندر جائے گا تو جو اسمبلی تحلیل ہونے والا معاملہ ہے وہ بھی ڈیلے ہوتا ہوا نظر آئے گا. اسمبلیاں تحلیل ہونے والا معاملہ ڈیلے ہوگا تو جو پاکستان تحریک انصاف کی اناؤنسمنٹ تھی دسمبر کے اندر اسمبلی کو تحلیل کرنے والی، وہ بھی پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. کیا کہیں کسی طریقے سے چودھری شجاعت صاحب پل بیک کر سکتے ہیں اپنے اراکین کو؟
جو اسمبلی پنجاب اسمبلی کے اراکین ہیں ان کو واپس بلا سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا اراکین تو اب پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کے اگینسٹ ووٹ نہیں کر سکتے آفٹر دا کورٹس ڈیسیژن. لیکن کیونکہ سربراہ چودھری شجاعت صاحب ہیں تو کیا چودھری شجاعت صاحب کے کہنے کے اوپر پل بیک کیا جا سکتا ہے ممبران کو پاکستان مسلم لیگ کاف کے یا نہیں, یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. سو ویری انٹرسٹنگ سچویشن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. اسمبلیاں تحلیل ہوتے ہوئے ابھی فوری طور پر نظر نہیں آ رہی, بالخصوص عمران خان صاحب نے جو جمعے کا اناؤنسمنٹ کی تھی اس ٹائم پہ تو بالکل بھی نظر نہیں آ رہی. لیکن ایک بات طے ہے, ہجانی کیفیت ضرور بنی ہوئی ہے. پنجاب کی یہ ہجانی کیفیت سپل اوور کر رہی ہے پورے ملک کے اندر. پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اندر پچھلے 3 دن سے برا حال ہے اور کل بھی کچھ اچھے کی توقع نہیں ہے. یہاں پاکستان کی اکانومی, پاکستان کے سیلاب زدگان, پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال سارے کے سارے منہ تک رہے ہیں سیاستدانوں کو, اور سیاستدان جو ہیں وہ اس رسہ کشی میں لگے ہوئے ہیں اور زیادہ انسٹیبلٹی پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کب آئے گی اسٹیبلٹی, یہ سوال ہے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.